معزز دوستو، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آج کابینہ کا اسپیشل اجلاس تھا. اس اجلاس میں تفصیلات پر تو تیمور جھگڑا صاحب وزیر خزانہ وزیر صحت بات کریں گے. میں صرف تعارفی اور جو ابتدائیہ ہے وہ اتنا بیان کرنا چاہوں گا کہ خیبر پختونخوا کو جو اس وقت معاشی مالی مسائل ہیں ان پر یہ اسپیشل اجلاس تھا جس میں کچھ اہم فیصلے ہوئے ہیں. ان کی تفصیلات کے لیے میں تیمور جھگڑا صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. آپ سے بھی اس ٹاپک پہ پہلے بات ہوئی ہے. اسلام آباد میں بھی 2 پریس کانفرنسز ہوئی ہیں. ضروری ہے اس لیے کیونکہ فی الحال وفاقی حکومت جان بوجھ کے خیبر پختونخوا کے لیے مالی مسائل کریٹ کر رہی ہے اور پھر یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں مالی مسئلے. نہ صرف ہم یہ نوشن ریجیکٹ کرتے ہیں لیکن یہ پچھلی 4 سال کی کارکردگی سے واضح ہے کہ جتنا فائنینشیل ریفارم خیبر پختونخوا میں ہوا ہے وہ پاکستان کی کسی گورنمنٹ میں نہیں ہوا، وفاقی یا صوبہ. چاہے وہ پینشن ریفارم ہو، چاہے وہ ہمارا PFM ایکٹ ہو، چاہے وہ اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ بجٹ پہ ہماری پالیسی ہو، ADP پالیسی ہو جو لاسٹ ایئر ہم نے 100% ریلیزز کیے تھے، چاہے وہ ہماری بجٹنگ میں ٹرانسپیرنسی ہو جس پہ بات بھی اور اس کا واضح رزلٹ بھی نظر آئے. کنسسٹنٹلی 2018 کے الیکشنز کے بعد وہ گورنمنٹ جس پہ سب سے زیادہ پبلک سیٹسفیکشن رہی ہے وہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ہے. ایشو کیا ہے میں صرف شارٹ میں جو ہے وہ ریپیٹ کرتا ہوں. نمبر 1، یہ پہلی حکومت ہے تاریخ میں جب سے NHP کی پیمنٹ شروع ہوئی ہے کہ اس نے خیبر پختونخوا کو 1 روپے NHP کا نہیں دیا. یہ تاثر دینے کی کوشش ہوتی ہے کہ جی NHP تو عمران خان صاحب نے بھی نہیں دیا. یہ کلیئر کر دیں کہ صرف آخری 15 مہینوں میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ وہ پہلی گورنمنٹ بنی جس نے خیبر پختونخوا کو NHP ماہوار دینا شروع کیا اور جس نے 15 مہینوں میں 63 ارب روپے دیے اور جس نے اپنے دور میں جتنی اوور آل رننگ NHP دی تاریخ میں کسی گورنمنٹ نے نہیں دی. یہ نہیں کہ مسئلے ہمارے نہیں ہیں یا نہیں تھے اس وقت، لیکن یہ ایک حقیقت ہے اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اپوزیشن ان فیکٹس کو کنفیوز کر کے اپنے صوبے کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں. کیونکہ پھر اسلام آباد میں میڈیا یا بڑے شہروں میں میڈیا کنفیوز ہو کے یعنی بڑی بڑی ہیڈ لائنز کو چلتی ہے. پہلی چیز. دوسری چیز، قبائلی اضلاع کے مرجر کے بعد یہ پہلا سال ہے جب قبائلی اضلاع کا بجٹ کم کیا گیا، یک طرفہ بغیر کسی کنسلٹیشن کے کم کیا گیا. جب ہم نے ریچ آؤٹ کیا، میں خود NEC کی میٹنگ میں گیا، چیف منسٹر صاحب نے مجھے بھیجا، اس کے بعد اس وقت کے فائنانس منسٹر سے ان کے بجٹ سے پہلے میٹنگز ہوئی تو انہوں نے کمٹمنٹ کی اور انفارملی مانا کہ اس کو زیادہ کرنا چاہیے لیکن پھر نہیں کیا. اور اس کی میں آپ کو جو ہے وہ اماؤنٹ بتا دوں کہ جو 60 ارب روپے رکھیں تو وہ 60 ارب روپے جون 2022 کے ریٹ کے تنخواہ دینے کے برابر ہے. اس میں تنخواہوں کا انکریز بھی نہیں کور ہوتا. تو قبائلی اضلاع کے لوگوں کے لیے سروس ڈیلیوری نہ ختم ہو، قبائلی اضلاع کے لوگوں کے لیے ڈیولپمنٹ بجٹ، کرنٹ بجٹ، ان کی تنخواہیں ٹائم پہ ملتی جائیں، یہ ان فیڈرل گورنمنٹ کی امپوزڈ فائنینشیل مشکلات کے باوجود ہم دے رہے ہیں. قبائلی اضلاع کے بجٹ کا ڈیفیسٹ اور NHP کا ڈیفیسٹ ملا کے اس سال میں، اور میں بجٹ کی بات نہیں کر رہا قبائلی اضلاع کے، میں صرف ایکچوئل ایکسپینڈیچر کی بات کر رہا ہوں. 30 ارب قبائلی اضلاع کے بجٹ کے اخراجات میں اور فیڈرل گورنمنٹ کے گرانٹ میں، اور 60 ارب روپے NHP اور اس کے بقایا جات میں جو ایک MOU کے تحت ہمیں ملتا ہے. اور وہ MOU 2016 میں PMLN کی گورنمنٹ، خواجہ آصف صاحب اس وقت منسٹر تھے، اور PTI کی گورنمنٹ جب پرویز خٹک صاحب منسٹر تھے،
تو وہ لاک ان ہوا, سائن ہوا, اور اس کے تحت پھر ہمیں پیسے مل گئے 60 ارب روپے, 90 ارب روپے. پھر جو وفاقی حکومت کی اپنے آئی ایم ایف کے ڈیل سے سائن شدہ جو ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ ہے اس میں جو کمی آ رہی ہے, تو ملک میں تقریباً 700 سے 800 ارب کی اگینسٹ دی ایف بی آر ٹارگٹ کمی آئے گی. خیبر پختونخوا میں تقریباً 65 ارب کی جو ہے وہ کمی آئے گی. اس میں ایک اور بات بھی کلیئر کر دوں, کیونکہ ہمیں یہ بڑی افسوسناک بات اسلام آباد میں سننی پڑی. وہاں پہ لوگ بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ قبائلی اضلاع کا خرچہ تو ویسے ہی خیبر پختونخوا نے دینا ہے, کہ یہ تو خیبر پختونخوا کا حصہ ہے. یاد رکھیں کہ خیبر پختونخوا کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جب قبائلی اضلاع کا مرجر ہوا تو ایک رات میں خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے یہ نیشنل رسپانسبلٹی اٹھائی. چاروں صوبوں نے ان کو اس وقت کمٹمنٹ کی تھی کہ ان کو فنڈنگ کریں گے, اور جب تک ایک این ایف سی نہ ہو تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے کہ وہ فنڈنگ دے, کیونکہ جو این ایف سی شیئر خیبر پختونخوا کا ہے اس این ایف سی شیئر میں قبائلی اضلاع کو پیسہ نہیں ملتا, ایک بھی نہیں ملتا. تو اس لیے وہ فیڈرل گرانٹس کا سسٹم جو ہے اس سے قبائلی اضلاع کا بجٹ کور ہوتا ہے. اس کے باوجود پچھلے سال اور 3 مہینوں میں ہم نے 20 ارب سے زیادہ قبائلی اضلاع کو خیبر پختونخوا کے وسائل سے پیسے دیں, کیونکہ ہم اپنی نیشنل رسپانسبلٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. اور ایک میں آن دا ریکارڈ یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے کہ جب سیلاب آئے اور ہم سے اسی وفاقی حکومت نے اسسٹنس مانگی سندھ کے لیے اور بلوچستان کے لیے, تو ہم نے میڈیکل اور ریلیف اسسٹنس بھی دی, اور جو پیسے عمران خان صاحب نے پروونشل ریلیف فنڈ کے لیے جمع کرائے تھے, جو کیمپین انہوں نے اسپیئر ہیڈ کیا تھا, تو اس کی اپروول بھی وہاں سے دی. تو خیبر پختونخوا ان حالات کے باوجود جو باقی پاکستان میں مسائل ہیں اس میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. تقریباً رفلی میرے خیال میں 200 ملین کی جو ہے وہ ہم نے فائنینشیل اپروول دی ہے کہ وہ ہم سندھ اور بلوچستان میں سپورٹ کور کریں گے, اور کرنا چاہیے. یہ ایک وفاق ہے. ہم نے لبے لباب جو فیصلے لیے, آبویسلی ہم نے ڈیولپمنٹ بجٹ پہ آلریڈی پرائیورٹائزیشن کی ہے کہ ہم کون سے پروجیکٹس کو چلائیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ ڈیولپمنٹ بجٹ پہ کوئی کٹ نہ لگے, لیکن ریلیزز ہم دیکھیں گے, کوئی ہم نے کٹ نہیں لگایا. ہم نے کرنٹ بجٹ میں بھی پرائیورٹائزیشن کی ہے, اور ایک ریویو پروسیس چلتا رہے گا. اس میں ہم نے ایک جو بڑا فیصلہ لیا کہ ہم پہلا صوبہ بنیں گے کہ ٹریجری سنگل اکاؤنٹنگ سسٹم کی طرف جائے, جس میں جو ہمارے کمرشل بینک اکاؤنٹس میں ایسٹس پڑے ان کو کنسالیڈیٹ کر سکیں, جس سے ہمارے جو فیڈرل گورنمنٹ کا یہ ایک ڈیزائن لگتا ہے کہ مالی مشکل پیدا کرے وہ ریزالو ہو جائے. لیکن اس کے ساتھ اور انشاءاللہ اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کو کوئی 100 ارب روپے سے جو ہے وہ پازیٹیولی امپیکٹ کریں. لیکن جو اس صوبے کا حق ہے, بلکہ اسلام آباد میں میرے سے کسی نے پوچھا جب میں آج سے 2-3 دن پہلے پریس کانفرنس کر رہا تھا کہ آپ کو فیڈرل گورنمنٹ سپورٹ نہیں کر رہی, تو میں نے ان کو جواب دیا کہ سپورٹ لفظ ہی غلط ہے. میں ان سے سپورٹ مانگ ہی نہیں رہا. میں یہ بھی نہیں کہتا, کیونکہ ہم یہ لفظ بہت استعمال کر چکے ہیں کہ اپنا حق مانگ رہے ہیں, اپنا حق مانگ رہے ہیں. یہ ہم تو وہ واجب الادا رقم مانگ رہے ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ ہر مہینے روک, جو ان کی آئینی, قانونی اور مورل رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ہمیں دے. اور اس کے لیے جو 2 فیصلے کیے گئے, ایک کہ ابھی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا تاکہ اپوزیشن کو بھی ان کانفیڈنس لیا جائے, اور ان سے ایک اجلاس میں ایک بالکل کلیئر قرارداد پاس کر کے اگر وفاقی حکومت اس میں ہمیں جو ہے وہ ہمارا حق دے تو بالکل ہمارے لیے پھر کوئی ایشو نہیں ہے. ہمیں پھر 1 روپے جو ہے وہ اوور اینڈ ابو نہیں چاہیے. لیکن اگر نہ دے تو پھر ہم جا کے اس بات پہ اسلام آباد میں احتجاج ریکارڈ کریں گے, کیونکہ یہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اس صوبے کا جو اس وفاق کا حصہ ہے مسئلہ ہے, یعنی کہ پاکستان کا مسئلہ. اور دوسرا جو فیصلہ لیا وہ یہ
اس پہ پھر آپ پوچھ بھی سکتے ہیں کہ ہم پیرالل میں سپریم کورٹ کو بھی رجوع کریں گے، کیونکہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل مسئلہ ہے، اور جب ایک کانسٹیٹیوشنل مسئلہ صوبے اور وفاق کے درمیان بن جاتا ہے تو اس کی جو ریزولوشن فورم ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ ہوتا ہے۔ اور اینڈ میں یہ کہوں گا تاکہ پھر آپ سوال کر سکیں کہ اگر ابھی بھی کسی کو شک ہو کہ ہم جو ہے وہ اس پہ سیاست کر رہے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں کر رہا، تو میں آپ کو صرف ایک مثال دے دیتا ہوں اور اس کا مجھے کوئی جواب دے دیں۔ 31 اگست کو شہباز شریف صاحب نے اناؤنس کیا تھا کہ فلڈ ریلیف کے لیے 10 ارب روپے اس صوبے کو دیے جائیں گے، کہ 10 ارب روپے پنجاب کو دیے جائیں گے، 15 ارب روپے سندھ کو دیے جائیں گے۔ یہ تو ہم نے ان سے نہیں پوچھا نا، ہم نے نہیں مانگا، ان کی اپنی اناؤنسمنٹ تھی۔ اناؤنسمنٹس کے حد تک تو ان کا ٹریک ریکارڈ بڑا زبردست ہے۔ آٹا بھی وہ ہمیں دیں گے، کپڑے بھی وہ بیچیں گے، فاٹا میں میڈیکل کالجز اور یونیورسٹیز بھی بنائیں گے، لیکن باقی سب کچھ تو چھوڑیں، وہ 10 ارب روپے میں بھی 1 روپے نہیں۔ وہ بالکل اگر وہ نہیں دینا چاہتے وہ ان کی مرضی ہے، ہمیں اپنی واجب الادا رقم تو دے دیں، لیکن اگر کسی کو ابھی تک یہ کلیئر نہیں تھا کہ کون اس پہ سیاست کر رہا ہے تو صرف وہ 10 ارب روپے کا اعلان جو ہے وہ دیکھ لیں، اور پھر یہ سوال کہ وہ پیسے کہاں گئے اور وہ فیڈرل گورنمنٹ دے گا یا نہیں دے گا، وہ مہربانی کرے ہم سے نہ کرے۔ پی ڈی ایم میں ماشاءاللہ بڑی پارٹیاں ہیں، کوئی 13-14 ہیں، ان میں سے ایک سے کر لے، اور ان کے ساتھ ماشاءاللہ پریس میں بھی بڑے بڑے نام ہیں، یہاں پہ نہیں، زیادہ تر اسلام آباد میں، ان سے بھی کر لے کہ چلیں باقی سب کچھ تو چھوڑیں، جو انہوں نے خود اعلان کیا تھا سوات میں کھڑے ہو کے، اس کی کلیئرٹی دیں گے۔ اینڈ میں بس یہی کہتا ہوں کہ جو بھی ہو، انشاءاللہ ہم اپنے صوبے کو 9 سال اس ترقی کے راستے پہ لے جا چکے ہیں جس نے پورے پاکستان کے لیے ایک مثال بنا دی ہے، اور جو بھی ہو انشاءاللہ ہم اپنے صوبے کا خیال رکھیں گے۔ یہی عہد پورے کیبنٹ نے کیا، اور انشاءاللہ چھوٹے موٹے مسائل جو ہیں وہ آتے رہیں گے، لیکن یہ آپ سب کو میں ایشورنس دیتا ہوں چیف منسٹر صاحب کی طرف سے، کیبنٹ کی طرف سے، کہ ہم اپنے حق کے لیے بھی لڑیں گے، اور ہم پیرالل میں اپنی کشتی کو چلانے کے لیے وہ انتظامات بھی کریں گے، لیکن اگر ہم کر رہے ہیں تو اس وفاقی حکومت ان کی نااہلی اور ان کی بدنیتی کو ایکسپوز کرنا بڑا ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ جی میں آخر میں صرف ریکیپ کروں گا ایک بات کو جو منسٹر صاحب نے اپنی گفتگو میں کہا، جو دوسرا نقطہ ہے کہ ہم سپریم کورٹ کو رجوع کریں گے۔ اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں کہ آئین کے تحت ہمارے پاکستان کے آئین میں پارٹ 5 چیپٹر 3 ہے، جس میں وہ تمام آرٹیکلز موجود ہیں جو صوبوں اور وفاق کے درمیان اگر کسی معاملے پر اختلاف ہو تو ان کو حل کرنے کے لیے جو مختلف فورم ہیں ان کا ذکر ہے اس پارٹ 5 میں، چیپٹر 3 میں۔ اس میں ایک کونسل آف کامن انٹرسٹ بھی ہے اور دیگر کئی ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چونکہ اس وقت خیبر پختونخوا اور وفاق میں ایک مالی ایشوز پر ایک تنازعہ ہے، یا ایک ایسی صورتحال ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جائز حق ہمیں نہیں دیا جا رہا اور ہمیں اس آئینی حق سے محروم کیا جا رہا ہے جو کہ ہمیں ملنا چاہیے، اور جس میں خاص طور پر نیشنل فائنینس کمیشن جو ہے اس کا اجلاس ہونا، وہاں پر ان مسائل پر بات ہونا، اور اسی حوالے سے پھر جو باقی NHP کا تیمور صاحب نے ذکر کیا، باقی جو ہماری ان کی طرف لائبلٹیز بنتی ہیں اور ان کی ہماری طرف بنتی ہیں، اس پر بات کرنا۔ چونکہ یہ نہیں ہو رہا اور حکومت اس وقت ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی وجہ سے اپنے ان آئینی اوبلیگیشنز پر جو حکومت پر عائد ہوتی ہیں آئین کے تحت، ان پر عمل پیرا ہونے سے انکاری ہے، تو ہمارے پاس پھر یہی راستہ آخر میں رہ جائے گا کہ اگر ان فوراس کو ایکسپلائٹ نہیں کیا جاتا، ان کو استعمال نہیں کیا جاتا، تو پھر ہمیں مجبوراً سپریم کورٹ سے رجوع کرنا پڑے گا، اور وہاں پر پھر ہمیں یہ ریکویسٹ کرنی پڑے گی کہ وہ حکومت کو حکم دے کہ وہ اپنی آئینی جو آبلیگیشنز ہیں ان کو پورا کرے۔ بس میں صرف یہ چھوٹی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔